رات بہت خاموش تھی، اتنی خاموش کہ فہد کو اپنی سانسیں کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مکان وہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں تھا، وہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب فہد اور سارا نے اس مکان میں پہلا قدم رکھا تو دروازہ بند ہونے کی آواز عام نہیں تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے قبر کا کتبہ بند کیا ہو۔ سارا کا دل اچانک بیٹھ سا گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی گردن کے پیچھے ٹھنڈی سانس پھونکی ہو۔ وہ پلٹ کر بولی، فہد، تم نے کچھ محسوس کیا؟ فہد نے جواب نہیں دیا۔ وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ دیوار پر نمی کے دھبے آہستہ آہستہ کسی چہرے کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ آنکھیں، منہ اور پھر سب غائب۔ یہ پرانا مکان ہے، نمی ہوگی، فہد نے خود کو سمجھایا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رات کے ٹھیک 3 بجے سارا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ حرکت نہیں کر سکی، اس کا جسم جیسے بستر میں دھنسا ہوا تھا۔ اچانک اس کے کان کے پاس ایک آواز ابھری، نہ مرد کی نہ عورت کی۔ سانس کیوں روک رکھی ہے؟ میں تمہیں سن رہا ہوں۔ سارا چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں مر گئی۔ اس نے آنکھ کے کونے سے دیکھا، بستر کے پاؤں کی طرف ایک لمبا سایہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں تھے، وہ ہڈیاں تھیں جن پر سڑا ہوا گوشت لٹک رہا تھا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک فہد زور سے اٹھ بیٹھا۔ سایہ غائب، کمرے میں صرف بدبو رہ گئی، گیلے خون کی بدبو۔ صبح سارا نے غسل خانے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گردن دیکھی۔ وہاں 4 انگلیوں کے نشان تھے، گہرے نیلے، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ فہد، یہ تم نے؟ فہد پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ اسی لمحے سارا نے آئینے میں اپنے پیچھے کسی اور کو کھڑا دیکھا۔ بال بالکل اس جیسے، چہرہ بالکل اس جیسا، مگر آنکھیں سیاہ، خالی، بے جان۔ آئینہ زور سے ٹوٹ گیا۔ اسی دن فہد نے دیکھا کہ مکان کے فرش پر ایک لوہے کا دروازہ تھا جو پہلے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ دروازے پر کچھ گندا تھا جو عام تحریر نہیں تھی۔ یہ حروف جلے ہوئے گوشت سے لکھے گئے تھے۔ سارا نے پڑھا، آواز کانپ رہی تھی، جو نیچے اترا وہ اوپر اکیلا نہیں لوٹے گا۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ نیچے سے ٹھنڈی ہوا نہیں، بدبو آئی، ایسی بدبو جیسے بند کمرے میں کئی لاشیں سڑ چکی ہوں۔ اور پھر اندر سے کسی نے دھیمی آواز میں کہا، آخر تم آ ہی گئے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں نیچے نہیں جا رہی تھی، وہ اتار رہی تھی۔ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے مکان ان کے وزن کو یاد رکھ رہا ہو۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے فہد کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں، گیلی، پسینے سے نہیں، خوف سے۔ آخری سیڑھی پر ان کے پاؤں کسی نرم چیز پر پڑے۔ فہد نے نیچے جھک کر ہاتھ لگایا۔ یہ کپڑا نہیں تھا، یہ کھال تھی، انسانی کھال۔ سارا کی چیخ حلق میں اٹک گئی۔ اس کے منہ سے صرف سانسوں کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ تہہ خانے کے بیچوں بیچ زمین پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ یہ چاک سے نہیں تھا، یہ خون سے بنایا گیا تھا۔
सूखा हुआ नहीं, नया। खून की लकीर अभी भी हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे जिंदा हो। दायरे के बीच एक प्याला रखा था, जिसमें सियाह सा माया था। इससे बदबू उठ रही थी, ऐसी बदबू जैसे जुबान पर रख लो तो जायका रूह तक उतर जाए। दीवारों पर लाशों की तरह लटकती तहरीरें थी, कुछ नाखूनों से, कुछ दांतों से, कुछ शायद हड्डियों से लिखी गई थी। सारा की नज़र एक सतर पर जा टिकी। पहली रस्म मोहब्बत से नहीं, खून से शुरू होती है। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिरने लगा। सांस लेते ही फेफड़े जलने लगे। पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, ना चलने की, ना रेंगने की, बल्कि हड्डियों के घसीटने की। वो आवाज़ बोली, तुमने दरवाज़ा खोला, अब कीमत दोगे। फहद ने पीछे मुड़ कर देखा। अंधेरे में दो आंखें रोशन थीं। वो आंखें पलकें नहीं झपक रही थी। चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से बाहर आया। जलती हुई खाल उधरी हुई जगह जगह से लटक रही थी। मुंह खुला तो अंदर दांत नहीं थे, सिर्फ स्याही थी। हस्ती ने प्याले की तरफ इशारा किया। इसमें तुम दोनों में से एक का खून गिरेगा। सारा की टांगों ने साथ देना छोड़ दिया। हम नहीं चाहते ये सब, वो रोते हुए बोली। हम चले जाएंगे। हंसती हंसी, वो हंसी कानों से नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी। जो नीचे आया वो खाली नहीं जाता। प्याले के पास एक छुरी रखी थी। छुरी पर पुराना खून जमा हुआ था और इसके किनारे अभी भी ताज़ा लग रहे थे। फहद के हाथ बेख्तियार कांपने लगे। सारा ने अचानक फहद का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे करने दो। फहद की आंखों में आंसू आ गए। सारा, उसने जवाब नहीं दिया। उसने छुरी उठाई। छुरी ठंडी नहीं थी, वो जिंदा लग रही थी। सारा ने आंखें बंद की और अपनी हथेली पर छुरी रख दी। एक लम्हा, फिर कट। खून टपक कर प्याले में गिरा। प्याले का स्याह माया अचानक लाल होने लगा। दायरा रोशनी देने लगा। दीवारों पर लिखी तहरीरें हरकत करने लगी, जैसे सांस ले रही हो। हस्ती ने सरगोशी की। पहली रस्म कबूल हुई। सारा चीख उठी। इसकी हथेली पर कट बंद हो गया था, मगर वहाँ अब एक निशान था, दायरे की शक्ल का। वो निशान जल रहा था। दर्द सिर्फ हाथ में नहीं था, वो सीने, पेट और फिर दिल में फैल गया। हस्ती ने कहा, अब तुम निशान वाली हो, और निशान वाली कभी अकेली नहीं रहती। अंधेरा अचानक सब कुछ निकल गया। जब फहद को होश आया तो वो ऊपर कमरे में था। सारा इसके पास लेटी थी, मगर इसकी हथेली कंबल के बाहर थी और वो निशान अब हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ जाग चुका हो। रात इस बार खामोश नहीं थी, वो सांस ले रही थी। हवा के साथ किसी के बाल बिखरने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि कमरे में कोई खिड़की खुली ना थी। फहद की आंख खुली तो सबसे पहले इसने सारा की सांसें सुनी। वो आम नहीं थी, वो गिनती में थी। 1, 2, 3। हर सांस के साथ इसके सीने में हल्की सी चरचराहट थी, जैसे अंदर कुछ हरकत कर रहा हो। फहद ने कंबल हटाया। सारा की हथेली पर वो निशान अब सिर्फ जल नहीं रहा था, वो धड़क रहा था। सारा ने आंखें खोली। उसकी आंखों की सफ़ेदी सुर्ख रंगों से भर चुकी थी। फहद, इसकी आवाज़ इसकी नहीं थी। वो आहिस्ता से बोली, क्या तुम्हें भी सरगोशी सुनाई दे रही है? फहद ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर सच ये था कि इसके कानों में भी आवाज़ें थीं। वो अल्फाज बार बार, जिस्म
امانت نہیں، عبادت گاہ ہے۔ اچانک سارا نے اپنی قمیص کا بٹن کھولا۔ فہد چونک گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سارا نے جواب نہیں دیا۔ اس کی جلد پر لکیریں ابھر رہی تھی، خون سے نہیں، جلتی ہوئی سیاہی سے۔ الفاظ اس کے سینے، پیٹ اور پسلیوں پر لکھے جا رہے تھے۔ وہ تحریریں خود لکھی جا رہی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ سارا تڑپتی، مگر چیختی نہیں، جیسے درد اس کے لیے عبادت بن چکا ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی۔ دیواروں پر وہی ہستی سائے کی صورت ابھرنے لگی۔ اس بار وہ مکمل شکل میں نہیں تھی، صرف آنکھیں اور منہ۔ وہ بولی، دوسری رسم خون سے نہیں، جسم سے ہوتی ہے۔ فہد پیچھے ہٹا۔ بس کرو، ہم نے پہلی قیمت دے دی۔ ہستی کی ہنسی چھت سے ٹکرائی۔ نہیں، اب تو تم نے دروازہ خود بنایا ہے۔ سارا اچانک بیٹھ گئی۔ اس کی کمر غیر فطری انداز میں پیچھے کو مڑی۔ اس کے منہ سے ایک لمبی سانس نکلی جس میں دو آوازیں تھیں، ایک اس کی، ایک کسی اور کی۔ ہستی نے اشارہ کیا۔ سارا کا جسم خود بخود زمین پر بنے خون کے دائرے کے بیچ جا کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں تلے فرش نرم ہونے لگا، جیسے زمین سانس لے رہی ہو۔ ہستی بولی، یہ جسم اب میرا مقام ہے۔ سارا کی جلد پر تحریریں روشن ہو گئیں، ہر لفظ جل رہا تھا۔ فہد نے چیخ کر کہا، یہ اس کا جسم ہے، تمہارا نہیں۔ ہستی نے سرگوشی کی، جس نے نشان قبول کیا اس نے جسم بھی دے دیا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ فہد، وہ آہستہ سے بولی، میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ اس رات کے بعد سارا بدل گئی۔ وہ دن میں خاموش رہتی، رات کو جاگتی، کبھی کبھی دیوار سے باتیں کرتی، جیسے وہ اسے جواب دے رہی ہو۔ اس کے جسم پر تحریریں ہر رات نئی شکل اختیار کرتی۔ فہد نے ایک رات اسے آئینے میں دیکھا۔ آئینے میں دو عکس تھے، ایک سارا اور ایک وہ ہستی۔ دونوں کی سانس ایک ساتھ چل رہی تھی۔ سچ، دیوار پر ایک آخری تحریر ابھری، تیسری رسم رشتے کی ہوتی ہے۔ فہد کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ سودا جسم پر نہیں رکے گا، یہ محبت، اعتماد اور انجام سب مانگے گا۔ اور اب اگلی باری اس کی تھی۔ اس رات چاند نہیں نکلا تھا۔ آسمان پر سیاہی ایسی پھیلی تھی جیسے کسی نے دعا مانگنے کی جگہ کفن تان دیا ہو۔ فہد جاگ رہا تھا۔ نیند اب اس کے لیے عیش نہیں عذاب بن چکی تھی۔ سارا بستر کے کنارے بیٹھی تھی، بال کھلے، آنکھیں بغیر پلک جھپکے سامنے دیوار کو گھورتی ہوئی۔ دیوار پر آہستہ آہستہ تحریر ابھر رہی تھی، نہ روشن نہ سیاہ، بلکہ چلتی ہو۔ تیسری رسم وہ دے گا جو اب تک بچا ہوا ہے۔ فہد کا گلا سوکھ گیا، کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی۔ سانس لیتے ہی ایسے لگا جیسے پھیپھڑے ریت سے بھر رہے ہوں۔ ہستی نمودار ہوئی۔ اس بار وہ سائے میں نہیں تھی، وہ سامنے تھی، قد انسان سے لمبا، جسم بٹی ہوئی کھال سے ڈھکا، چہرہ ایسا جیسے کئی چہرے ایک ساتھ سی دیے گئے ہوں۔ اس کی آنکھیں فہد پر جمی تھی۔ اب باری تمہاری ہے، وہ بولی۔ تیسری رسم رشتے کی ہوتی ہے۔ فہد پیچھے ہٹا۔ یہ سب ختم کرو، جو چاہے لے لو، مگر اسے چھوڑ دو۔ ہستی ہنسی۔ رشتہ کبھی مانگا نہیں جاتا، توڑا جاتا ہے۔ فرش چرچرانے لگا۔ کمرے کے بیچ وہی دائرہ اگا جو پہلے تہہ خانے میں تھا۔ اس بار اس کے کناروں پر خون نہیں تھا، بال تھے، سانسیں تھیں، دھڑکنیں تھیں۔ سارا خود بخود دائرے کے بیچ جا کھڑی ہو۔
اس کے جسم پر لکھی تحریریں ایک ساتھ روشن ہو گئیں۔ وہ مسکرائی۔ فہد، اس نے کہا، یہ محبت بہت بھاری تھی۔ فہد چیخا، یہ تم نہیں ہو؟ سارا نے سر ہلایا۔ میں ہوں، اور وہ بھی۔ ہستی نے فہد کے ہاتھ میں چھری رکھ دی۔ یہ پہلی والی نہیں تھی، یہ ہڈی سے بنی تھی۔ اس پر نام کندہ تھا، سارا کا نام سب سے اوپر۔ یا تو اس کا رشتہ کاٹو، ہستی بولی، یا پھر اپنی روح چھوڑ دو۔ فہد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہستی کی آواز سخت ہو گئی۔ پھر دیکھو۔ اچانک کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں۔ فہد نے خود کو ایک اور منظر میں پایا۔ سارا ایک کمرے میں بند تھی، اکیلی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ اس کا جسم مکمل طور پر تحریروں سے ڈھکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر آواز کسی تک نہیں جا رہی تھی۔ سال گزرتے گئے، سارا وہی رہی، زندہ مگر ختم۔ ہستی کی آواز گونجی، یہ ہوگا اگر تم نے انکار کیا۔ منظر ٹوٹ گیا۔ فہد واپس کمرے میں تھا۔ سارا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درخواست نہیں تھی، قبولیت تھی۔ کر دو، وہ آہستہ بولی، ورنہ میں ہمیشہ یہی رہوں گی۔ فہد کے ہاتھ چھری پر جم گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل پر چھری رکھ دی۔ خون گرا، زمین نے اسے پی لیا۔ دائرہ روشنی سے بھر گیا۔ سارا چیخی، مگر یہ چیخ خوشی کی تھی یا درد کی، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ ہستی پیچھے ہٹ گئی۔ تیسری رسم مکمل ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو مکان خاموش تھا۔ فہد فرش پر لیٹا تھا۔ سانس چل رہی تھی، مگر آنکھیں خالی تھی۔ سارا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اب اس کے جسم پر کوئی تحریر نہیں تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کی پرچھائی اکیلی نہیں تھی۔ صبح نہیں ہوئی تھی، صرف اندھیرا ہلکا سا بدلا تھا، جیسے کسی نے آنکھیں کھول کر پھر بند کر لی ہو۔ فہد فرش پر پڑا تھا۔ سانس آ جا رہی تھی، مگر اس کے سینے میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ سارا اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ فہد کے بالوں میں تھے، مگر لمس میں کوئی گرمی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے سایہ کھڑا تھا۔ اب وہ سادہ ہستی نہیں رہی تھی، اب وہ پورا وجود بن چکی تھی۔ قد چھت کو چھوتا، جسم پر سینکڑوں چہرے جو کبھی روتے، کبھی مسکراتے، کبھی چیختے۔ یہ وہ روحیں تھی جو اس سے سودا کر چکی تھی۔ سایہ بولا، تم سمجھتے تھے یہ رسمیں کسی طاقت کے لیے تھی؟ سارا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ یہ سب سوتے تھے۔ سایہ ہنسا، میں طاقت نہیں دیتا، میں خالی جگہ بھرتا ہوں۔ اس نے فہد کی طرف دیکھا۔ جب محبت ٹوٹتی ہے، جب یقین مر جاتا ہے، جب جسم تنہا ہو جاتا ہے، تو میں وہاں داخل ہوتا ہوں۔ سارا کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے۔ کون میں؟ سایہ قریب آیا۔ تو میری عبادت گاہ تھی، اب میری آواز ہو۔ فرش پر ایک نیا دائرہ ابھرا۔ یہ خون سے نہیں تھا، یہ سانسوں سے بنا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ دائرہ پھیل رہا تھا۔ سایہ بولا، آخری رسم کسی چھری سے نہیں ہوتی، یہ قبولیت مانگتی ہے۔ سارا دائرے کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی۔ ہوا رک گئی۔ وقت جیسے سانس روک کر سننے لگا۔ سایہ سارا کے اندر اترنے لگا۔ نہ درد، نہ چیخ، نہ مزاحمت، بس آنکھوں کی سفیدی کالی ہو گئی۔ سارا کا جسم ہلکا سا کانپا، پھر بالکل ساکن۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اکیلی نہیں تھی۔ دو آوازیں ایک سانس میں بولی، سودا مکمل ہوا۔ فہد نے حرکت کی۔ اس کی آنکھیں پہلی بار سیدھی ہوئیں۔ اس نے سارا کو دیکھا۔ تم؟ سارا مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ اس کی نہیں تھی۔ اب میں ہم نہیں ہوں۔
اسی نئے مکان کی دیواروں سے چیخیں نکلنے لگی، فرش میں دراریں پڑی، تہ خانہ کھل گیا۔ اندر سینکڑوں نام لکھے تھے، ہر نام کسی کہانی کا انجام تھا، کسی کی محبت، کسی کی ماں، کسی کا ایمان۔ یہ سب سودے تھے۔ مکان ہلنے لگا اور پھر خاموش ہو گیا۔ صبح واقعی آ گئی۔ گاؤں والوں نے مکان کے باہر ایک لاش دیکھی، فہد کی۔ چہرے پر نہ درد نہ خوف، بس خالی پن۔ سارا کہیں نہیں تھی۔ کچھ دن بعد اسی مکان میں ایک عورت دیکھی گئی، اکیلی، خاموش۔ وہ ہر آنے والے کو دیکھ کر صرف ایک جملہ کہتی، اگر تم اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ۔ اور جب وہ مسکراتی تو اس کی پرچھائی اکیلی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کالا علم کسی کو طاقت نہیں دیتا، وہ صرف ان لوگوں کو چنتا ہے جو پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکے ہوں، اور پھر وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں۔